نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. کہ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے سوے پر ہم کو، کہ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے سوے پر ہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. محترم سامعین اکرام اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور عزیز طلبہ، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کوئی 2-4 سال کی تاریخ نہیں ہے. ہندوستان کی آزادی کی تاریخ تقریباً 100-200 سال پر محیط ہے. اگر اس تاریخ کو مختصراً آپ کو بتایا جائے، آپ کو سامنے اگر پیش کیا جائے، تو میں یہاں سے اس کی شروعات کرتا ہوں کہ سن 1799 کے اندر جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہوئے شہید ہو گئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال زندگی سے بہتر ہے، تو اس وقت انگریز جنرل نے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش پر کھڑے ہو کر علی اعلان یہ بات کہی تھی کہ آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد 4 سال کے بعد 1803 کے اندر جنرل لاج ریگ فاتحانہ طور پر اپنی فوج کے ساتھ دہلی کے اندر داخل ہوا، اور اس نے اس زمانے کے مجبور و مقہور بادشاہ سے کہا تھا کہ آج سے خلق خدا کی ملک بادشاہ سلامت کا، مگر حکم چلے گا تو ہمارا چلے گا. یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کے اندر لوگ آزادی کو بھول گئے تھے، غلامی کی زنجیریں ان کے پیروں کے اندر پڑ چکی تھی، کوئی مائے کا لال پیدا نہیں ہوا تھا. تو اس وقت ہندوستان کے ایک کوریا نشی جلیل القدر عالم دین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا فرزند اکبر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ میدان میں آتا ہے. جب کسی کو غلامی کا احساس نہیں ہوا تھا، انہوں نے اعلان کیا آج سے ہندوستان غلام ہو گیا ہے، اور ہندوستان کی آزادی کے لیے آج سے برادر وطن پر بھی اور ہم مسلمانوں پر بھی جہاد آزادی فرض ہے. یہ پہلا فتویٰ تھا. آج فتووں کی مخالفت کرنے والوں کان کھول کر سن لو، جو سب سے پہلا فتویٰ ہندوستان میں انگریزوں کی لڑائی کے بارے میں دیا گیا ہے وہ علماء دین میں سے بڑے عالم دین کا فتویٰ ہے. انہوں نے کہا تھا ہندوستان غلام ہو گیا ہے، اب اس کی آزادی کے لڑائی کرنا، اب اس کی آزادی کے لیے قربانی دینا نہ صرف یہ کہ ہمارا سماجی فریضہ ہے بلکہ یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک تحریک چلائی، اور انہوں نے اس بڑھاپے کے زمانے میں اپنے 2 بڑے محقق مشہور شاگرد تیار کیے، حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمت اللہ علیہ اور اپنے نواسے حضرت شاہ اسماعیل شہید محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، دونوں کو تیار کیا اور پورے ملک کا دورہ کرایا. ملک کے اندر کوئی ایسا علاقہ نہیں بچا تھا جہاں ان دونوں نے دورہ نہ کیا ہو اور لوگوں کو واقف نہ کرایا ہو. اے لوگوں، تم کہاں کھو گئے ہو؟ کہاں تم آزادی کے ماحول میں سانس لے رہے تھے؟ آج کہاں تم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو؟ تمہارے پیروں کے اندر غلامی کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہے. حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ان دونوں شاگردوں نے لوگوں کے اندر ایسی روح ہوگی، لوگوں کے اندر بیداری ہوئی. چنانچہ 1831 کے اندر بالاکوٹ کے میدان میں پہلا جہاد آزادی ہوا. اس میں مسلمان اکثریت کے طور پر شامل تھے اور ہمارے برادر وطن بھی شامل تھے. چنانچہ 1831 کا وہ جہاد آزادی بھی ناکام ہوا. اس کے بعد علماء نے لوگوں میں اپنی طاقت کو جمع کیا. 1857 کا دور آیا. اس دور کے اندر ہمارے علماء دیوبند کے سرخیل مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی علیہ الرحمہ، حافظ ضامن شہید، بڑے بڑے علماء اس کے اندر شامل تھے. 1857 کا دور آیا. اس دور کے اندر چنانچہ 1857 کا وہ جہاد آزادی بھی ناکام ہوا. لوگوں کی غداری کی بنا پر اس جہاد آزادی کو ناکام بنا دیا گیا اور انگریز
انگریزوں نے ان مٹی بھر لوگوں کو قتل کر دیا، اور آپ کو اپنے بزرگوں کی تاریخ معلوم نہیں ہے، آپ کو یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ افسوس ہے کہ آج ہماری تاریخ کو بھلا دیا گیا، ہماری تاریخ کو فراموش کر دیا گیا، مگر یاد رکھیں ہم سرے پر سے ہماری تاریخ کو مٹانے والوں، اتہاس کو، ہسٹری کو، تاریخ کو تم مٹا نہیں سکتے، بدل نہیں سکتے۔ ہماری تاریخ دیکھنی ہے تو جاؤ بالا کوٹ کے اندر، جاؤ دیوبند کے اندر، جاؤ شاملی کے اندر، جاؤ مراد آباد کے اندر، وہ علاقے ہماری تاریخ کے گواہ ہیں۔ ہمارے خونوں کے فوارے، ہمارے خونوں کی چھینٹوں سے وہ میدان لالہزار ہو گئے۔ 1857 گزر گیا اور آپ کو یہ معلوم نہیں کہ پشاور سے لے کر چاندنی چوک تک کوئی بھی ایسا پیڑ، کوئی بھی ایسا درخت نہیں بچا تھا جہاں کسی عالم دین کو پھانسی نہ دی گئی ہو، جہاں کسی کو سولی پر نہ لٹکایا گیا ہو۔ اور یہ میں نہیں کہتا، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ہے، انگریزی کے اندر مرتب ہے۔ مسٹر ٹانزن نے لکھا ہے کہ اگر ہندوستان کی آزادی میں جو رول ان بوجھوں پر بیٹھنے والوں نے نبھایا ہے، اس رول کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستانی بھائی، 34,000 علماء دیوبند کو پھانسی کے اوپر چڑھا دیا گیا، مگر افسوس آج ہماری تاریخ کو بلا دیا گیا، آج ہماری تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے۔ مگر یاد رکھ، ہم وہ قوم ہیں جو مٹنے والے نہیں ہیں، کہ 100 بار کر چکا ہے امتحان ہمارا، کہ 100 بار کر چکا ہے امتحان ہمارا، آسان نہیں ہے ہمارے وجود کو مٹانا، ہم مٹ نہیں سکتے۔ ہماری تاریخ زندہ و جاوید ہے، ہماری تاریخ جا کے پوچھو میدانوں سے، وہ ہماری تاریخ کو بتلائیں گے۔ بہرحال مجھے تفصیل کا موقع نہیں، میں آگے چلتا ہوں۔ 1857 میں ناکامی ہوئی، علماء سر جوڑ کر بیٹھے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ میدان میں آئے، حضرت حافظ زمین شہید میدان میں آئے۔ سب نے فیصلہ کیا اب اس تحریک کا رخ موڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ 1867 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا۔ دارالعلوم دیوبند خالی ایک مدرسہ نہیں ہے، وہ تحریک ہے۔ اس نے آزادی کے لیے ثبوت پیدا کیے، جس نے آزادی کے لیے مجاہدین پیدا کیے۔ آج جو لوگ دارالعلوم دیوبند پر الزام تراشی کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، انہیں تاریخ معلوم نہیں ہے۔ اس مدرسے سے ایک دو نہیں، ہزاروں ثبوت پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی جہاد آزادی کے لیے خون بہایا ہے، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ بس یہی نہیں، جن لوگوں نے، جن مسلمانوں نے ہندوستان کی جہاد آزادی میں حصہ لیا تھا، ان کی جائیداد کو ضبط کر لیا گیا اور ان کو زہر دے دیا گیا، اور انہیں سب سے کم جو سزا دی گئی وہ کالا پانی کے اندر پھینک دیا گیا۔ جزیرہ انڈمان کے اندر وہ 5,000 مسلمانوں کی تعداد موجود ہے کتابوں کے اندر، جسے کالا پانی کی سزا ہوئی ہے، جہاں ان کے جانے کے بعد نہ ان کی زندگی کی خبر ہے نہ ان کی موت کی خبر۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، مگر افسوس اس تاریخ کو بھلا دیا گیا۔ بہرحال میں آگے چلتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ دارالعلوم دیوبند کا پہلا ثبوت ہے حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ وہ ایسا وہ دبلا پتلا آدمی، وہ کمزور بدن والا آدمی، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے ہندوستان کی جہاد آزادی کے لیے جو لڑائی لڑی ہے، جو قربانیاں دی ہے، اس قربانیوں کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت شیخ وہ ہند آدمی ہیں جنہوں نے ہندوستان آزاد کرانے کے لیے ریشمی رومال کی تحریک شروع کی تھی۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، اگر وہ تحریک کامیاب ہو جاتی تو نہ جانے ہمارے ہندوستان کتنے سال پہلے آزاد ہو چکا ہوتا۔ حضرت شیخ الہند کو انگریزوں نے قید کیا، غداری کا مقدمہ ان کے اوپر چلا۔ بڑے بڑے افسر جو اپنے آپ کو کہتے تھے، انہوں نے انگریزوں کے سامنے بھیک مانگ کر اپنی جان بچا دی، لیکن ہمارے علماء ہے وہ، ہمارے بزرگ ہے وہ، ہمارے اکابر ہے وہ، انہوں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرت شیخ الہند کو انگریزوں نے قید کیا، 3.5 سال سے زائد قید بامشقت کے طور پر رکھا گیا۔ ان کی ہڈیاں تک گل گئی، ان کے بدن کے جوش ختم ہو گئے، مگر قربان جاؤں شیخ الہند پر۔ جب وہ باہر آتا ہے تو کہتا ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانی دینا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ وہ اپنے جانے سے پہلے انہوں نے بہت سارے شاگرد تیار کیے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، وہ آدمی ہیں جن کی اولادیں آج تک موجود ہیں۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، آج بھی وہ سپرد موجود ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کا آسرا اور سہارا ہے۔ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں، ان کا خاندان آج بھی موجود ہے۔ انہیں 4 سال تک قید رکھا گیا۔ حضرت شیخ الہند کے ساتھ پورے 8 سال ان کو قید رکھا گیا۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں۔ جو ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ قربانیاں تاریخ کے سنہرے ورقوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ ان قربانیوں کو اگر یاد کرنا ہو، دیکھنا ہو، آپ کو چاہیے اپنی
تاریخ کا معلوم کرے، اپنی تاریخ کو مطالعہ کرے، اپنے اکابر سے اور اپنے علماء سے اور اپنے مستقبل روشنی میں تاریخ کو یاد رکھیں۔ اس لیے یاد رکھیے، جو قوم اپنی ماضی سے کر جاتی ہے وہ کبھی اپنے مستقبل کو تعمیر نہیں کر سکتی۔ آج جو لوگ ہمارے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہیں ان سے یہی بات کہی جا سکتی ہے اور کہ اگر چراغ بے داغ ہو تو اس کو آئینے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی، اور اگر چراغ اگر ضمیر زندہ ہو، اگر دل کے اندر سچا دل ہو، یا جن کے ضمیر مر گئے یا جن کے ضمیر بدبودار ہو گئے وہ کیچڑ اچھالنے لگے، وہ برا بھلا کہنے لگے۔ ورنہ ہندوستان کی تاریخ بڑی سنہری ہے، ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کے مقابلے میں کسی کی قربانیاں سامنے نظر نہیں آتی۔ آئیے آخر میں اس ترنگے جھنڈے کی جو علامت ہے، جو سب سے اوپر والا کیسریا رنگ ہے، وہ ہم کو پیغام دیتا ہے کہ اپنے اندر ہمت پیدا کرو، اپنے اندر بہادری پیدا کرو۔ تم بزدل نہیں بننا، تم کس کی اولاد ہو؟ تم صدیق اکبر کی اولاد ہو، تم عمر فاروق کی اولاد ہو، تم حضرت عثمان غنی کی اولاد ہو، علی المرتضیٰ کی اولاد ہو، حسن حسین کی اولاد ہو، تم علماء دیوبند کی اولاد ہو، علماء صادقین کی اولاد ہو۔ تمہیں بزدل نہیں بننا چاہیے۔ اور جو بیچ والا سفید نشان رنگ ہے وہی کہتا ہے کہ امن اور شانتی، کہ ہندوستان میں امن اور شانتی یہی سب سے مقدم ہے۔ ہم اپنے مدرسوں میں امن سے رہیں، آپ اپنے اسکولوں میں امن سے رہیں، آپ بازاروں میں امن سے رہیں، آپ اپنے اسکول اور کالجوں میں امن سے رہیں۔ اور جو آخری والا حصہ رنگ ہے ہرا رنگ، وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ ہندوستان ہمیشہ خوشحال رہے، سرسبز و شاداب رہے۔ ہندوستان کی سرسبزی و شادابی اسی کے اندر مضمر ہے۔ ہم مل جل کر رہیں، ہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں۔ ہندوستان کی سرسبزی و شادابی، ہندوستان سرسبز و شاداب ہو جائے گا، ہندوستان خوشحال اور ترقی میں آ جائے گا۔ لہذا آج کے دن یہ عہد کرتے ہیں، سنکلپ لیتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس آزادی کا جو قیمتی موقع ہے اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اور اپنے بزرگوں کی جو قربانیاں ہیں اس کی بنا پر اپنے مستقبل کو تعمیر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔